السلام علیکم پیارے دوستوں، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ طاقت کے لیے کاجو بادام کھانے چاہیے اور اس کے ساتھ چکن مٹن بھی ہونا چاہیے، بڑی بڑی غذائیں ہونی چاہیے، تب جا کر طاقت آتی ہے، تب جا کر جسم مضبوط بنتا ہے۔ میرے دوستوں، لیکن ہم آج آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جن کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے، جو کہ تین دنوں تک لگاتار روزے رکھتے تھے اور پھر پانی پی کر افطار کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی طاقت کے بارے میں جان کر آپ سبھی لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیں۔ لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا بلکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہوگی۔ آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ارے دوستو، جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد میں اللہ کے کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے، وہیں پر جو دوسری طرف کفار کے لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، وہ کمزور ہونے لگے تھے۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے ابو سفیان اور وہاں کے بڑے بڑے بہادر آپس میں مل گئے۔ اس میں عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان بھی شامل تھا، اس کا نام عمرو بن احرب تھا۔ اس نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھیں۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا تھا۔ پھر جنوری 627 میں ان تمام مشرکوں نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ بات کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوا، تب آپ نے اپنے تمام اصحاب کو بلوایا اور فرمانے لگے، اور ایک طرف عرب کے سارے مشرک اور افطار ہیں اور وہیں دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں، اب بس اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ سارے اصحاب یہ سوچتے رہے، اتنی بڑی فوج سے ہم مقابلہ کیسے کر پائیں گے۔ میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے مدینے کو 3 طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس راستے میں ایک بڑا سا گڈھا کھود دیتے ہیں تو پھر کوئی کفار کھلے طور پہ مدینے پہ حملہ نہیں کر سکیں گے۔ بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ کھندق کھودنے میں لگ گئے۔ 6 دنوں تک لگاتار مسلمان گڈھا کھودتے رہے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک کھندق کھودی گئی، اور پھر جیسے ہی ابو سفیان، عمرو بن مرحب اور عرب کے بڑے بہادر مدینے کے قریب آئے، انہوں نے دیکھا مدینے کے باہر ایک بہت بڑی کھندق کھودی ہوئی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے، ان لوگوں نے آخر میں اتنی بڑی کھندق کھودی کیسے، اور اب ہم مدینے میں حملہ کیسے کریں گے۔ اور پھر وہ لوگ 6 ہفتوں تک مدینے کے باہر بیٹھے رہے۔ پھر عمرو بن مرحب نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو کھندق میں اتار دیا، جیسے تیسے کر کے اس نے کھندق کو پار کیا اور مدینے شریف میں پہنچ گیا۔ چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں، اگر ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو، پھر میرے ہاتھوں مر جاؤ۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئے۔ میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
مجھے اجازت دیجیے، میں جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ بھی ہے سامنے کون ہے؟ سامنے امر ہے، تم اسے ٹکر نہیں دے سکو گے، تم اس کے ٹکر کے نہیں ہو، ابھی تو تمہاری عمر بھی کم ہے۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 23 سال کی تھی۔ عمر بن مرحب چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، کدھر ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو۔ مسلمانوں میں بڑے بڑے پہلوان اور بہادر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں عمر طلحہ جیسے بہادر تھے، لیکن سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے اٹھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجیے، اس ظالم کا میں منہ بند کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، اے علی بیٹھ جاؤ، تمہیں دکھتا نہیں کہ سامنے امر ہے؟ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کروائے گا؟ تو پھر یہ سن کر سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا لیں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سامنے عمر بن مرحب ہے جو ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکروں کو کاٹتا ہے، اس ظالم سے کون لڑے گا؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے کہ اے میرے آقا، مجھے آپ اجازت دیں، میں اس کافر کا منہ بند کروں گا۔ پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں اپنی تلوار لے کر عمر بن مرحب کے سامنے پہنچ گئے۔ عمر بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے پورے لوہے سے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی تھی۔ مرحب اپنے سامنے حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور پھر یہاں پر کیوں مرنے چلے آئے؟ اور یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میرے دوستو، حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، کرار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو، اسی لیے آپ کا لقب حیدر کرار تھا، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ عمر بن مرحب پھر سے کہنے لگا کہ جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا، میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لیکن میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں، اور یہ سن کر اس کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا۔ حضرت علی نے اس کے وار کو اپنے ڈھال سے روکا اور پھر اس نے آپ پر 3 وار کیے۔ آپ نے اس کے تینوں ہی واروں کو روک لیا، پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا جس سے آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگی، یعنی کہ آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی حیدر کرار بنے، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے بنے۔ اپنے پلٹ کر عمر بن مرحب پر ایک ایسا وار کیا نے مرحب کی ڈھال کو توڑ دیا، آپ کی تلوار جا کر سیدھا مرحب کے کندھے پر لگی، لوہے کے کپڑے کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئی، یعنی کہ آپ کی تلوار نے جسم کو 2 حصوں میں چیر دیا۔ پھر اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگے، تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری، میں ہوں رب محمد کا غلام۔ میرے دوستو، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ یہودیوں کے بڑے قلعے پر پہنچے، جو کہ اس قلعے میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازش رچا کرتے تھے۔
آپ کا قافلہ یہودیوں کے قافلے کے پاس 7 دن رکا تھا۔ وہاں لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ پھر اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا، کل کی صبح میں یہ اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اللہ کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سو نہ سکے۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ یہ اسلامی پرچم صبح کس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، سب کے سب جمع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، اس میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے۔ تو یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ ان میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، علی تو وہاں بیٹھے ہیں، ان کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، وہ بیمار ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں آئے۔ اس وقت آپ کو تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب حضرت علی کے آنکھوں پر لگایا، پھر اسلامی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمانے لگے، اے علی جاؤ، اللہ اور اس کے رسول تمہارا ہاتھ فتح رکھیں۔ دوستو، پھر حضرت علی اسی حالت میں جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے کی اور چل دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جوش بھر آتا ہے۔ حضرت علی جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ اس قلعے کا جو مین دروازہ ہے وہ بہت بڑا ہے، بند ہے، جس کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دیا، ایک ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ دیا۔ صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ آپ سب قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی نے اس وقت تک اس دروازے کو اٹھائے رکھا تک کہ 600 صحابہ کرام قلعے کے اندر داخل نہ ہوئے۔ پھر جب سارے صحابہ کرام قلعے کے اندر داخل ہو گئے، پھر حضرت علی نے اس دروازے کو اتنی زور سے باہر پھینکا کہ وہ کئی گز دور جا کر گرا۔ میرے دوستو، تو جس کی طاقت 70 لوگوں کے برابر تھی وہ حضرت علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے تو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کبھی کوئی وزن چیز نہ اٹھے تو یا علی کہہ کر اٹھا لیا کرو، کیونکہ یا علی کہنے سے بازو تو تمہارے ہوں گے لیکن تمہارے پاس قوت حیدری تم پر آ جائے گی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو بے حد ہی پسند آیا ہوگا۔ پیارے دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔